بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ویئرس جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سب ریمیڈیز اور ریسیپی سے کرتی ہوں، دعاؤں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ سے دعائیں ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ میری طرف سے سب کو ربیع الاول کا چاند جو ہے وہ آج جمعرات ہے، نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ڈھیروں دعائیں مانگنی ہیں، دل کی گہرائیوں سے مانگنی ہیں، اور اس مہینے میں دعائیں مانگ کر اپنی پریشانیاں دور کرنی ہیں، اپنے گھر سے نحوست کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ نحوست جو ہے وہ ایک بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے گھر میں جو ہے وہ بہت ہی پریشانیوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ شیطان کو گھر سے نکالنا ہے، اور شیطان کو نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ آتے جاتے سلام کریں، گھر میں سلام کریں۔ اس سے شیطان جو ہے وہ آپ کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور دروازے تک آتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ اور جی یہ مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، دنیا کو سنوارنے کے لیے، دنیا کو نور کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ دنیا پر نور ہو جائے۔ بہت لمبا واقعہ ہے ویورس، اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا۔ تو ویورز کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم نے اہتمام کرنا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ میاں کا شکر ادا کرنا ہے کہ ایک اتنا اچھا انسان اللہ میاں نے دنیا میں بھیجا، اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے بہت کچھ اپنی زندگی میں سیکھا، اخلاقیات سیکھی، تہذیب و تمدن سیکھا، زندگی گزارنے کے اصول رب تعالیٰ نے آپ کو سکھائے اور آپ نے ہمیں آگے آ کر بتائے۔ تو اس لیے ویورز ایک تو درود شریف کی کثرت کرنی ہے اللہ کے محبوب کے اوپر زیادہ، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک اقرار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تسبیح جو ہے وہ آپ نے ربیع الاول کے پورے مہینے میں ایک تسبیح، صرف اور صرف ایک تسبیح ایک چاند نظر آنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، اور باقی اس تسبیح کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ بے شک جب آپ کو فرصت ملے، صبح دوپہر شام رات، آپ اس تسبیح کا جو ہے ایک تسبیح 100 دانوں والی ایک تسبیح کا ذکر آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، پریشانیوں کے لیے ختم ہونے کے لیے دعا مانگنی، اور اپنے گھر میں رب تعالیٰ کی رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یکتانیت وحدانیت کا ذکر کرنا ہے، جو کہ سورۃ اخلاص میں موجود ہے۔ اور جتنی دعائیں آپ نے مانگنی ہے مانگیں، کیونکہ اللہ میاں سے جتنی دعائیں مانگیں گے نا تو وہ اللہ میاں کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہمارا مانگنا۔ تو اس لیے رب سے مانگ لیں، اس مہینے کو اویل کر لیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، اور اخلاقیات بھی کرنی ہے، صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے، تاکہ اللہ میاں خوش ہوں۔ اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے اور اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، تو بس ویورس معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے۔ صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق کریں، زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں جو لوگ جن میں استطاعت ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر دیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہونی ہے۔ اور ورنہ تو ایک گٹھلی کتمیر جس کو کہتے ہیں چھلکا کھجور کا، ویورس وہ بھی کہتے ہیں کہ صدقے میں دے دو، دل کی نیت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو ویورس بس چھوٹے چھوٹے اعمال کریں اور اللہ میاں کو خوش کریں، اور تسبیح کا جاری اور ساری رکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی آپ عنایات دیکھیں گے کہ رب کیسے عنایت کرتا ہے، کیسے آپ کو خوش کرتے ہیں اللہ میاں، کیونکہ اللہ میاں کو عاجزی پسند ہے۔ سرخ روح ہونے کے لیے عاجزی کے ساتھ پڑھتے جائیں اور دعا کرتے جائیں، تنہائیوں میں رب سے مانگیں، آنسوؤں سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، رو کے مانگیں، تو بس ویرز مل جائے گا انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں، تاکہ سب بہن بھائیوں کا بھلا ہو جائے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور جب کسی کا بھلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا کریں گے۔ جب ہم لوگوں کے بھلے میں لگ جائیں گے تو اللہ میاں جو ہیں وہ ہمارے بھلے میں لگ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے
کہ میری مخلوق کی خدمت کرو تو میں تمہاری خدمت کروں گا. تو بس یہی زندگی کا ایک اصول ہے. اس اصول کو اپنائیں اور پریشانیاں ختم کریں اور رحمتیں اپنے گھر میں داخل کریں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.